شروع کرتا ہوں اس رب کے بابرکت نام سے جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کی روشنی سے منور کیا۔ ناظرین، یہودی عالموں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کون سے مشکل ترین سوالات پوچھے تھے؟ یہودی عالموں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہم آپ سے کچھ سوالات پوچھیں گے جس کا جواب آپ ہمیں اپنی کتاب قرآن مجید سے نہیں بلکہ ہماری کتاب تورات سے دیں گے۔ یہودیوں کا خیال تھا کہ ہم علی سے اس قدر مشکل سوالات پوچھیں گے جو اس کو معلوم نہیں ہوگا اور ہم مسلمانوں کو شکست دیں گے اور ذلیل ہو جائیں گے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عقل و خرد کی اس قدر اعلیٰ صلاحیتوں سے نوازا تھا کہ جو مسائل دوسرے حضرات کے نزدیک پیچیدہ اور مشکل سمجھے جاتے تھے انہی مسائل کو وہ آسانی سے حل کرتے۔ ناظرین، اسی طرح یہودیوں کے ایک عالم نے جس کا نام رسول جالوت تھا، اس نے علی رضی اللہ عنہ سے پہلا سوال پوچھا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے لیے نہیں ہے؟ یہودی یہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کی کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور اس بات کا جواب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دینا ناممکن ہوگا۔ مجمع میں بیٹھے تمام افراد سوچ میں ڈوب گئے کہ کائنات میں کوئی ایسی چیز بھی ہے جو اللہ کے لیے نہ ہو۔ تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بغیر کسی توقف کے فرمایا کہ تم جاننا چاہتے ہو کہ وہ کون سی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ تو اس کا جواب شرک ہے۔ اللہ ہر قسم کے شرک سے پاک ہے۔ تمام مجمع جو بیٹا سن رہا تھا سب واہ واہ کہہ اٹھا۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے دوسرا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں اللہ موجود نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو فوراً جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ اس پر رسول جالوت بولا، اس سوال کا جواب آپ ہماری کتاب تورات سے دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بولے کہ کیا تمہاری کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک فرشتہ آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، میں 7ویں آسمان سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے پاس دوسرا فرشتہ آیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، تم کہاں سے آئے ہو؟ فرشتے نے جواب دیا، میں زمین کے 7ویں طبق سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پہلے فرشتے سے پوچھا، 7ویں آسمانوں میں تمہارے قریب کون تھا؟ فرشتے نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین سے آنے والے دوسرے فرشتے سے پوچھا، تمہارے قریب کون تھا؟ اس نے جواب دیا، میرے قریب میرا رب تھا۔ جو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بلندیوں کی انتہا ہو یا گہرائیوں کی انتہا، اللہ رب العزت ہر جگہ موجود ہے۔ ناظرین، رسول جالوت تھوڑا گھبرا گیا یہ دیکھ کر کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے سوالوں کے جواب اس کی کتاب سے ہی دیے تھے۔ ناظرین، اب اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تیسرا سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سی چیز ہے جو خدا کے قریب نہیں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ظلم ایک ایسی چیز ہے جو میرے رب کے قریب نہیں ہے۔ اب رسول جالوت کو کچھ سمجھ نہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے تاریخی اور سائنسی سوالات پوچھنا شروع کیا، اور بہت ہی تکبر بھرے انداز میں اس نے پوچھا، اے علی اس چشمے کا نام بتائے جو زمین پر پہلی مرتبہ جاری ہوا۔ حضرت علی نے فرمایا، اس چشمے کو چھوڑو، پہلے یہ بتاؤ تمہارے دل میں کیا ہے؟ اور تمہارے دل میں یہ ہے کہ وہ چشمہ بیت المقدس کے ایک چٹان کے نیچے ہے۔ رسول جالوت کے منہ سے بے ساختہ ہاں نکلا تو حضرت علی بولے کہ آج اپنی اصلاح کر لو، کیونکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ نہیں جسے تم لوگ سمجھتے ہو، بلکہ زمین پر بہنے والا پہلا چشمہ وہ ہے جس سے حضرت خضر نے پانی پیا، اور یہی وہ چشمہ ہے جس سے آب حیات جاری ہوا۔ ناظرین، رسول جالوت اب مزید گھبرا گیا تھا۔ اس نے اس گھبراہٹ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک تاریخی سوال کیا، اے علی یہ بتائیے وہ کون سا پتھر ہے جو آسمان سے پہلی دفعہ اتارا گیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دینے سے پہلے ایک جملہ کہا، یقیناً تم لوگوں کے ذہنوں میں پہلا پتھر وہ ہے جو بیت المقدس میں نصب ہے، لیکن تم اس بات کو کیوں بھول جاتے ہو کہ خانہ کعبہ بیت المقدس سے کہیں پرانا ہے، اور حجر اسود اسی وقت نصب کیا گیا جب خانہ کعبہ پہلی دفعہ تعمیر ہوا تھا، اور وہی پہلا پتھر ہے۔
ناظرین، رسول جالوت نے جوابات سن کر ہمت نہ کر سکے کہ انہیں غلط قرار دے، کیونکہ آپ ان کے جوابات انتہائی دلیل کے ساتھ دے رہے تھے اور ان کی اصلاح بھی کرتے جا رہے تھے۔ اب کی بار رسول جالوت نے ایک سائنسی سوال پوچھا۔ اس نے پوچھا، اے علی، یہ بتائیے وہ کون سی چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے؟ حضرت علی بولے، تم اپنے سال پر غور کرو تو تمہیں خود ہی اس سوال کا جواب مل جائے گا۔ رسول جالوت نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، کوئی دن اگلے دن کے برابر نہیں ہوتا، اسی طرح گزشتہ رات اگلی رات کے برابر نہیں ہوتی۔ یہی وہ دو چیزیں ہیں جو مسلسل کم اور زیادہ ہوتی رہتی ہے۔ رسول جالوت نے پوچھا، اچھا یہ بتائیے، کائنات میں کوئی چیز ایسی بھی ہے جو سانس لیتی ہے مگر زندہ نہیں؟ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح جب نکلتی ہے تو سانس لیتی ہے، حالانکہ صبح کے پاس نہ روح ہے نہ جان۔ یہ سن کر وہ جلدی بولا، اچھا یہ بتائیے کہ دنیا میں وہ کون سی جگہ ہے جہاں سورج کی کرنیں ایک دفعہ پڑی تھی لیکن دوبارہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پہنچ سکی؟ حضرت علی نے فرمایا، ہاں، یہ سمندر کی وہ جگہ ہے جہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم گزری تھی اور سمندر اللہ کے حکم سے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا۔ اس نے سوال کیا، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ غائب رہتی ہے؟ وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو ہمیشہ حاضر رہتی ہے؟ حضرت علی نے فرمایا، آسمان اور زمین کی طرف دیکھو، یہ دونوں تمہیں کبھی غائب نظر نہیں آئیں گے، یہ دونوں ہمیشہ حاضر رہتے ہیں، اور موت اور زندگی کو ڈھونڈو تو تمہیں ان کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا کہ وہ کہاں ہیں اور کب آ جاتی ہے۔ ناظرین، اب رسول جالوت نے پوچھا، وہ کون سی چیز ہے جس کا خالق خود اللہ ہے مگر اسی کے بارے میں خود سوال بھی کرتا ہے؟ حضرت علی بولے، موسیٰ علیہ السلام کی عصا کا خالق خود اللہ تعالیٰ ہے، اور اس عصا کے بارے میں اس نے خود موسیٰ علیہ السلام سے سوال بھی کیا اور پوچھا کہ موسیٰ، یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے اگلا سوال پوچھا، اس بے جان چیز کے بارے میں بتائیے جس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، کشتی نوح ایسی بے جان چیز ہے جو طوفان کے اس مقام پر پہنچی جہاں بیت اللہ، تو اس نے اس کے گر 7 چکر لگائے۔ ناظرین، رسول جالوت نے باب العلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کئی سوال کیے اور تمام کے جواب آپ نے بالکل ٹھیک دیے۔ تو مجمع میں بیٹھے ہوئے ایک یہودی بولا، حضرت، دنیا میں ہر شخص سوچ کے جواب دیتا ہے لیکن آپ تو ہر سوال کا جواب بلا توقف دے رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سوال کے بدلے اس یہودی سے ایک سوال کیا، بتاؤ تمہارے ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہیں؟ اس نے فوراً جواب دیا، 5۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو نے بھی تو میرے سوال کا جواب فوراً دے دیا۔ اس یہودی نے کہا، یا علی، یہ کیسی بات ہوئی؟ مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے ہوئے کہا، یہ سارے علم ایسے ہی معلوم ہے مجھے جیسے تجھے یہ معلوم ہے کہ تیرے ہاتھ میں 5 انگلیاں ہیں۔ ناظرین، اب رسول جالوت اور اس کے ساتھ جو یہودی عالم تھے سب نے کلمہ پڑھا اور ایمان لائے۔ اسی امید کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔